بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹیپ نمبر 3 چل رہا تھا ہمارا. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے ورسز کا ترجمہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم پھر ادھر سے بات کا آغاز کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو. پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو. اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، درحالے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا. پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے. تم یہی کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی. ایک چیز جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کسی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کا انکار کرتے ہو، اس کے بعد یہ بات تھی کہ جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، بدترین عذاب ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ان کے لیے خاص ہے؟ یہاں پر جو ورڈز یوز ہوئے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں قرآن میں نوٹس کرنی. میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم وہ مس ہو گئی تھی میرے سے. وہ یہ کہ ذالک ومن یفعل منکم، یعنی الفاظ یہ ہیں کہ جو تم میں سے ایسا کرے گا. یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی گواہ بنا کے اسٹیبلش کیا تھا ایک گواہ کی حیثیت سے. اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ کتاب الہی کے اندر ڈسپیرٹی کریٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز مانیں گے دوسری چیز نہیں مانیں گے، تو یہ رویہ ان کے لیے غلطی ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن اگر یہ رویہ بن جائے تو پھر ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ بڑی زیادہ دردناک ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھیے. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس مقام پر اس کو ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا بیکاز یہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا. یہ میرے خیال ہے نوشابہ کا سوال تھا شاید، if I'm not mistaken. جی if anybody else wants to share step number 3. جی رافعہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم عیسیٰ. جی وعلیکم السلام. جی آیت 83 میں first of all the Arreses are the children of Israel, and Allah reminds the children of Israel of a solemn covenant that included worship Allah alone, be kind to parents, show goodness to relatives, orphans and the needy, speak kindly to people, establish prayers, give zakat. 84, the addressees were reminded not to shed each other's blood, not to drive one another out of their homes. In Ayat 85, Allah criticizes the children of Israel for killing and expelling one another, then acting righteous by paying ransom to free captives while ignoring that the violence itself was forbidden. Partial obedience is not true obedience. You can't cherry pick religion to suit convenience. 86,
Consequences of hypocrisy mentioned in Ayat 86. Those who traded the hereafter for worldly gains are warned, humiliation in this life, severe punishment in the hereafter, is fully aware of what they do. ٹھیک ہے، دس از ویری ویل ڈن جی، ماشاء اللہ، ویری ویری ویل ڈن، ویری Thank ویل you, ڈن، dear. I tried my best. بہت اچھا ہے. Thank you very جی much. اس کو بلکہ مثال بنا کے رکھیں سامنے لوگ. زیادہ ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے نا، وہ اصل میں آپ جب بہت زیادہ ایکسپلینیشن کرنے لگ پڑتے ہیں، ہر آیت کے اندر ایک تفسیر لکھنے لگ پڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں اصل میں آپ کا اپنا ذہن بھی آیت کے ٹیکسٹ سے ہٹتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، بہت ہی اچھا لکھا ہے. ویری پریسائز ٹو دا پوائنٹ، ایگزیکٹلی ریلیونٹ ٹو واٹ دا ورسز آر سیئنگ. بہت اچھا. شکریہ. Thank you. ویلکم جی، تھینک یو. اسی طرح کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈیئر سسٹر رافیہ اینڈ سر کہ یہ میں بھی نا ایکسپلینیشن لکھنا شروع کر دیتی تھی. میں نے یہ سمجھا تھا سوال کو کہ جو ہے اس پیراگراف میں مخاطب کو پورا پیغام کیا دیا گیا ہے، تفصیل سے اس کا جواب دیں آیت کا حوالہ دے کر. تو میں بڑے لمبے چوڑے جواب لکھ رہی تھی، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی ڈیئر سسٹر. اور سر آپ نے اس کو اس طرح سے جواب کو کیٹیگوریکلی اپریشیٹ کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اپریشیشن بھی کیسے کی جاتی ہے. وہ میں نے تو اصل میں صرف یہ بتایا کہ بہت پریسائز ہے. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ان دس کلاس. یعنی جتنا ہم پریسائز ہوں گے نا، اتنا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے بہتر ہونے کے امکانات ہیں. یہ تو آج کا میرا تھوڑا لمبا ہو گیا تو ایڈوانس میں معذرت. اتنا لمبا نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، ٹھیک. جتنا پہلے آہستہ آہستہ سدھر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آیت اسٹیپ 3 آیت 83. یہود کو ان کے نقض عہد کی یاد دہانی کی جا رہی ہے تاکہ ان پر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جس عہد و میثاق کو وہ اپنا سرمایہ ناز سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے. آگے سے پھر میں آگے جا کے پڑھ دیتی ہوں. وہ عہد یہ تھا کہ تم توحید کے سچے پرستار بن کر رہو گے. وہ عہد یہ تھا کہ تم اللہ کے حقوق سمجھو گے، ادا کرو گے، والدین، قرابت بندو، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرو گے، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو گے. پھر یہ چھوٹا کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو گے. آیت کے آخری حصے میں یہ اگین میں نے اپنی اس میں کہانیاں ڈالی ہیں. گڈ، شاباش. ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، ڈسکنیکٹ ہو گئے، آواز نہیں آ رہی جی. جی شبانہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. شبانہ آپ کا جیسے ہی مائک ٹھیک ہوگا نا تو پھر آپ واپس آ جائیے گا، دوبارہ ہینڈ ریس کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو ان کے وعدے کا بتا رہے ہیں جس سے وہ پھر گئے. یہ وعدہ دین کی بنیاد ہے. ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا اور اسی کی عبادت کرنا. انسان کے اوپر اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دوسرا حق بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. حسن سلوک میں پہلا نمبر ماں باپ کا، دوسرا نمبر قرابت داروں کا، تیسرا یتیموں اور چوتھا مسکینوں کے ساتھ. یہاں بنی اسرائیل اللہ کے عہد کو توڑ رہے تھے. وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھی طرح بات نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی نماز اور زکوٰۃ ادا کر رہے تھے. اللہ بنی اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرا حکم تھا تم میں سے تھوڑے لوگ اس پر عمل کر رہے تھے اور زیادہ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یہاں اللہ بنی اسرائیل کو یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ تم اقرار کر کے پھر اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو. آیت نمبر 84-85. یہاں اللہ بنی اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے عہد کیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے.
تم نے اقرار کیا اور تم اس کے خود گواہ بھی ہو، لیکن تم نے اپنے وعدے کے خلاف گئے، تم نے لوگوں کا قتل بھی کیا اور اپنے لوگوں کو بستیوں سے نکالا بھی، پھر اپنی تعریف کے لیے فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، اور تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے تم لوگوں کو سزا کے طور پر دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں تو شدید عذاب ملے گا۔ اللہ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ میں ہر چیز سے باخبر ہوں جو بھی تم کرتے ہو۔ جن لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، ان لوگوں کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ انہیں نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، پورے دین کی بنیاد ہے یہ۔ آخرت کی جواب دہی کا جو تصور ہے، اس میں آپ کو اپنی زندگی میں لازماً کانشیس ایفرٹ کرنی ہے اس کے بارے میں ہم کو، کہ آخرت ہماری پریفرنس بنے۔ اور کئی دفعہ زندگی میں یہ سچویشن پیش آئے گی کہ دنیا کے فائدے آخرت کے کرائٹیریا سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور وہ بتائے گی، موقع بتائے گا کہ میری پریفرنس کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ اس کا تو ذکر ادھر بھی وہ ہے نا، جو سورہ نازیات میں جو تین چار کرائٹیریا اسٹریٹ بتائے ہیں، اس میں ایک جو ہے جہنم والوں کا ہے، وہ یہ کہ آثر الحیات دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی۔ وہ ترجیح فیصلوں میں ہوتی ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، کوئی بھی ادھر نہیں رہے گا، لیکن فیصلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے یہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا دنیا کا فائدہ ہے، یہ مجھے اس وقت چاہیے، اور میں اس کے بدلے اپنی اخلاقی جو جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اصل آزمائش ہے۔ آپ کی زندگی کے سفر میں پریفرنس کیا ہوگی؟ واٹ از یور پریفرنس؟ وہ جو الٹیمیٹ اٹرنل ڈیسٹنی ہے، وہ میری پریفرنس ہوگی، یا اس دنیا کے مصائب ان کا حل میری پریفرنس ہوگی؟ جی جی سر، اللہ اس میں تعالیٰ۔ یہ چیز بڑی ہیلپ بھی ایک ہوئی کہ جب یہ آخرت کا پڑھا نا، تو اب اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز آتی ہے نا، تو پھر میں سوچتی ہوں اچھا یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی، مین چیز تو آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے کیسا رسپانس دینا ہے، تو تھوڑا سا شفٹ جو ہے نا وہ مطلب آخرت پہ اب زیادہ ہو گیا۔ یہ جتنا آپ کی کانورسیشنز قرآن مجید کے ساتھ زیادہ ہوں گی نا، یہ قرآن مجید کا کام ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آمین۔ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی آمین۔ جی فریہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ مدینے کے یہود کو ان کے آباء و اجداد کا رویہ یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ سے باندھے ہوئے بنیادی عہدوں کے معاملے میں اپنایا تھا۔ ان سے توحید کا یعنی عبادت صرف اللہ کی، اور دین کے معاملے میں اطاعت صرف اللہ کی، اور والدین، قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد لیا تھا۔ لیکن چند لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے، کیونکہ ان کا عمومی رویہ ہمیشہ یہی رہا تھا۔ پھر اگلی آیات میں، ان آیات میں ایک اور عہد کی طرف اشارہ ہے کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکالو گے۔ اس عہد میں بھی بنی اسرائیل کا ہیلے بہانے اور کھلی نافرمانی کا رویہ سامنے آیا کہ کس طرح وہ اپنے لوگوں پر ظلم اور ان کی حق تلفی کرتے، اور پھر جب ان میں سے کوئی قیدی بن کے سامنے آتا تو ثواب کمانے کے لیے یا اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، یعنی کتاب کے ایک حصے کی خلاف ورزی کرتے اور ایک حصے کو مان لیتے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسے نان سیریس رویے کی وجہ سے ان کو دنیا میں رسوائی ملی اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ مدینہ کے یہود کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اور اگر وہ یہی کرتے رہے تو ان کا انجام بھی ان کے بڑوں جیسا ہی ہوگا۔ بہت اچھا، تھینک یو، جزاک اللہ جی، ویری ویل ڈن۔ تھینک یو سر۔
جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. اس میں نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ کرائی گئی ہے۔ حقوق اللہ صرف اللہ کو ایک مان کر آگے جھک جانے کا نام نہیں، بلکہ اس کا صحیح حق اس وقت ادا ہوگا جب اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے لیے اس کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ دین صرف جسمانی عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ سے اچھے اخلاق، اچھے رویے، معاشرے میں عدل کے لیے مالی تقاضا بھی کرتا ہے۔ آیت پھر باقی میں نے آگے لکھا ہے کہ ہر شریعت میں اللہ نے انسانی جان اور اس کے مال کی حرمت کا اصول رکھا ہے۔ ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، لیکن انہوں نے باقی وعدوں کی طرح اس کو بھی تار تار کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنوں کا خون بہایا بلکہ ظلم کا ساتھ بھی دیا اور اپنے ہی بھائیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا، اور پھر جب قیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کر چھڑایا تاکہ ہمدردی حاصل کر سکیں۔ ان کی منافقت ہی تھی کہ جلا وطنی اور قتل کو تو نہ روکا، مگر یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا فرمان ہے فدیہ دیتے رہے۔ دین کو ہاں اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرنا سراسر تباہی ہے۔ دین میں مکمل داخل ہونا چاہیے۔ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر عمل کر کے دنیا میں تو شاید نیک نامی ہو جائے گی، مگر آخرت میں گھاٹے کا سودا ہے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ، ویری ویل ڈن. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ. یہ ہمارا یہ اسٹیپ 3 تو کافی اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی آمین. سب کیونکہ سر مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہے، لکھ بھی ہم بڑا پیارا رہے ہیں، لیکن آگے عمل کی اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جی جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں چرچ اسٹیپ 3 کے حوالے سے۔ مطلب مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کہا گیا تھا کہ جس طرح ڈیٹیلڈ آپ جواب دے سکیں، اور سمری پھر آگے ایسی تھی جو بڑی پریسائز اور کنسائز تھی۔ جی تو آئی ہیو نو آئیڈیا، ویسے میں جب آخری پیرا پڑھوں گا تو وہ پورا اس کا جواب ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ لکھا ہوا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں ایسے ہی۔ نہیں پڑھ دیں. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اس پوری آیت کی اگر آپ ڈیٹیل لانا چاہتے ہیں تو اس سٹیپ میں آئے گی، لیکن ایک ہے آیت کی ڈیٹیل لانا اور ایک ہے مثال کے طور پر جدھر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اس میں ہم اس کو بیان کرنے لگ پڑیں کہ نماز کی کیا حیثیت ہے دین میں. دیکھیں یہ تو تفسیر ہے نا، یعنی ہمیں مخاطب کو جو اس جگہ پہ پیغام دیا گیا ہے اس کو جتنی تفصیل سے آپ چاہیں اس سٹیپ میں بیان کریں، لیکن ٹھیک، جب بیان کریں تو آیت کے ساتھ جڑ کر ہی بیان کریں، صرف مقصد یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے۔ میں ریسیو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن جی الرحیم۔ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان آیات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کیے گئے عہد پر بات کی جا رہی ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے کیے گئے عہد میں اللہ کی بلا شرکت غیر عبادت، نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اور کتاب الہی کا مکمل اتباع، جبکہ حقوق العباد کے حوالے سے جس بابت ذکر کیا جا رہا ہے ان میں والدین، قرابت دار، یتیم اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، جبکہ بقیہ لوگوں سے اچھی بات کرنے کا عہد، اور پھر اس پر اللہ نے ان کی وعدہ خلافی پر چند لوگوں کے سوا سب کے پھر جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس پر اللہ سے ان کی وعدہ خلافی پر چند لوگوں کے سوا سب کے پھر جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی پرانی وعدہ خلافیوں کو یاد کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک چیز واضح کر دی کہ در حقیقت سوائے چند لوگوں کے یہ وعدہ سے پھر جانے والے لوگ ہی ہیں۔ اگلی آیات میں حقوق اللہ کی وعدہ خلافیوں پر بات جاری ہے، اور بنی اسرائیل کو اس بابت یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جب تم سے یہ عہد لیا گیا کہ تم نہ تو آپس میں خون بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو بستی سے نکالو گے،
لیکن اس وقت اس پر اقرار کے باوجود تم اس سے پھر گئے اور تم نے اپنے ہی لوگوں کو ناحق قتل بھی کیا اور بستی سے بھی نکالا، اور اس ظلم میں ان کے خلاف دوسرے گروہ کی مدد بھی کی، اور پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا کر لانے پر ان پر احسان بھی جتاتے ہو، جبکہ در حقیقت تم نے ان کے ساتھ اس وقت ہی ناانصافی کا معاملہ کیا تھا جب ان کو بستی سے نکالا تھا۔ یہ ساری باتیں اور وعدے اور پھر ان کی بار بار وعدہ خلافیوں کے بعد اب بنی اسرائیل کو واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اس طرح کی روش اور یہ رویہ، سوائے اس کے کہ ان کو دنیا میں اور رسوائی کے ساتھ اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ہر دھرمی اور چالاکیاں اللہ سے مخفی ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اب آخر میں یہ واضح کیا گیا کہ بنی اسرائیل طرز کے رویے جیسے لوگ اپنی آخرت کے بدلے دنیا کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے نہ تو ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی کی مدد حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ جزاک اللہ جی۔ امبر آپ انمیوٹ کر دیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر آیت نمبر 83 میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ جو انہوں نے توحید پر قائم رہنے اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے زیادہ تر اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وعدہ صرف تم نے ابھی نہیں نبھایا بلکہ تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ تمہارا رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک دوسرے عہد کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ پکا عہد کیا تھا کہ نہ تم خون ریزی کرو گے اور نہ ہی اپنے بھائیوں کو جلا وطن کرو گے، لیکن تم نے یہ عہد بھی پورا نہیں کیا، اور تم نے قتل بھی کیا اور جلا وطن بھی کیا۔ یہ سب کرنے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، اور جب دشمنوں نے ان کو قیدی بنایا تو ان کو چھڑا کر حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کیا، حالانکہ تمہارا دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو جلا وطن کرنے کا عمل تو پہلے قدم پر ہی تمہارے لیے جائز نہیں تھا۔ اور یہ یاد رکھو کہ کتاب الہی کے ایک حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا جبکہ دوسرے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ منافقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں ناکامیاب ہوں گے، کیونکہ جس نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سخت سزا کے مستحق ٹھہرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے آخرت میں ہونے والے اپنے انجام کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ بہت اچھا جی، ویری ویل ڈن، جزاک اللہ جی۔ تھینک یو سر۔ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہم دوبارہ آپ کا ٹرائی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ آیت نمبر 84 پہ پہنچ گئے تھے نا، سٹیپ 3 آیت 84۔ اسٹیپ 3 آیت 83 کا چل رہا تھا، اگلے پیج پہ ہم پہنچے تھے۔ اس کا جی اس پیج کے شروع میں یہ جملہ ہے، اللہ کے حقوق سمجھو گے۔ یہ اصل میں یہ بھی کلیئرٹی ملی ہے کہ ہمیں اگلے پیج پہ بھی لکھ دینا چاہیے نمبر، کیونکہ ہمارے پاس تو اگلا پیج ٹرن ہوتا ہے، آپ کے پاس تو اگلی پکچر آ جاتی ہے۔ جی جی، نمبرنگ کر دیا کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ہم نہیں نمبرنگ مطلب پیج کر لیں نمبرنگ گے، کر دیا کریں، یہ زیادہ آسان ہو جائے گا، علی کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پیج نمبرنگ کر دیا کریں گے ایگزیکٹلی، کیونکہ رجسٹر پہ تو پیج نمبرز نہیں ہوتے، تو ہم اپنی طرف سے اگلے صفحے کی پکچر بھیجتے ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے حقوق سمجھو گے، ادا کرو گے، والدین، قرابت بندوں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرو گے، یعنی حقوق احسن طریقے سے ادا کرو گے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو گے، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو گے، ان کے ساتھ مہذب انداز میں شائستہ گفتگو کرو گے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ اور بندوں کے حقوق کو دو الفاظ اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ میں بیان کر کے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کو بن دیکھے ماننے اور آخرت پر پکا یقین رکھنے کے بعد دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو ماننا، روز آخرت کا ماننا تو ایبسٹریکٹ باتیں ہیں، ان کا کنکریٹ مظہر تو نماز اور زکوٰۃ ہی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 3 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں بھی یہ بات ان الفاظ میں مخاطبین سے کہی گئی ہے۔ آیت کے اختتام پر مخاطبین کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں ہدایت اس لیے نصیب نہ ہوگی
کہ تم سے یہ جرم اتفاقاً صادر نہیں ہو رہا بلکہ تمہارا مستقل رویہ یہی رہا ہے۔ اور یہ پیغام بھی اس حصے میں مضمر ہے کہ اکثریت کی اندھا دھند تقلید ٹھیک روش نہیں۔ یہود کی اکثریت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لا رہی تھی۔ جو چند لوگ مان گئے تھے ان کے لیے تسلی بھی موجود ہے کہ تم حق بات پر ثابت قدم رہو۔ آیت 84 سٹیپ 3 یہود کو اس عہد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالیں گے۔ یہود جانتے تھے کہ ان کے بزرگوں کی جماعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی جب انہوں نے یہ عہد باندھا۔ آیت 85 محتبین کو ان کے دوگلے رویے پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا بھی اس طرح کرتے تھے کہ ایک تو اقرار سے پھر جاتے، پھر اس پر مزید ظلم یہ کرتے کہ اگر وہ قیدی ہو کر آتے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ یعنی تم اللہ کے احکامات کو ماننے میں اپنی مرضی کرتے ہو، جہاں تمہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ مانتے ہو، اور جہاں نہیں وہ حصہ نظر انداز کر دیتے ہو۔ اور یہ تم غلطی سے نہیں کرتے بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو۔ یوں مخاطبین پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی یہود کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے تئیں خود کو اللہ کی چہیتی قوم کے ظلم میں مبتلا ہو اور سمجھتے ہو کہ دنیا میں بھی سرفرازی تمہاری ہوگی اور آخرت میں بھی، یا تو عذاب نہ ہوگا اور اگر ہوا بھی تو چند روز کا ہوگا۔ اپنے اس دوم باطل سے نکل آؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آؤ، ورنہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے۔ مخاطبین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم جو بھی سازشیں کرتے ہو، ڈبل گیمز کرتے ہو، چھپ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ سب سے باخبر ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ آیت 86 مخاطبین پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس کا بھی رویہ ایسا ہوگا، منافقت، حق کو جانتے بوجھتے نہ ماننا، حق کو چھپانا، توڑنا مروڑنا، ان کو دائمی عذاب ملے گا، گویا وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اس دنیا کے چند روزہ فائدے کے عوض ہمیشہ کا عذاب خرید رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے آیت نمبر 85 میں لکھا ہے نا کہ جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا اس کو کوالیفائی کر لیں، یعنی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا۔ تھینک یو سر، یہ جو آپ نے پہلے وہ کی تھی کلیئرٹی تو میں اس وقت اس کو سمجھ لیا تھا، اینڈ ٹھیک ہے، گڈ۔ ٹھیک، ہم یہ تھینک یو۔ کرتے آئے ہیں غلطی، تو ہم اس پہ اصرار نہ کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ جی، یہ تو لاسٹ ٹائم میرے سے خود یہی ہوا تھا۔ جزاک اللہ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ جی۔ یہ میں ابھی کوئی اور اگر نہیں ہے جی اسٹیپ نمبر 3 کے لیے تو میں یہ شیئر کر لیتا ہوں اور پھر ہم ویل موو فارورڈ ٹو اسٹیپ نمبر۔ میں موئی صاحب شیئر کر لوں اپنا اسٹیپ 3؟ جی پلیز گو اہیڈ۔ باقی ختم ہو گئے؟ شور۔ اسٹیپ 3 آیا 83 ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جرائم بتاتے جا رہے ہیں، پچھلی آیات سے جو ربط چل رہا ہے، ان کے جرائم بتاتے جا رہے ہیں کہ چنی ہوئی قوم ہونے کے باوجود ان کے چند لوگوں کے سوا سب کا اپنے وعدے سے پھر جانا، اور وعدے کون سے ہیں؟ توحید، حقوق العباد اور امر بالمعروف کے، خاص طور پہ جو آیت 83 میں ہے، اور شریعت کے پابندی کے، ان کی ہٹ دھرمی کا ثبوت ہے۔ یہ ان کو میسج یہ دیا جا رہا ہے میرے خیال میں اس آیا میں۔ اور 84 85 میں اسی طرح آپس میں اخوت اور کتاب اللہ کی پابندی کے وعدے سے شدید غفلت کا انجام اس دنیا میں رسوائی اور آخرت کا عذاب بنے گا، یہ انہیں وارن کیا جا رہا ہے۔ اور 86 میں اسی طرح اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے عذاب شدید ترین ہوگا۔ یہ ہے میرے خیال میں جو ان 3 آیات میں میسج جو ہے ایڈریس ہے۔ جی ٹھیک۔ اور یہ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں جی، بسم اللہ کرتے ہیں، یہ پھر اسٹیپ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی کی مزید مثال دی گئی ہے۔ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے اس عہد کے مطابق بنی اسرائیل نے خدائے واحد کی بندگی کے حق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا پکا وعدہ بھی کیا تھا، مگر پچھلی مثالوں کی طرح وہ اس عہد سے بھی جانتے بوجھتے پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر ان کے اس
عہد کو یاد کرایا ہے جس کے مطابق انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کا ناحق خون نہ بہائیں گے اور ان کے خلاف سازشیں کر کے انہیں بے گھر نہ کریں گے، مگر پھر بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اپنے لوگوں کا ناحق خون بھی بہایا اور ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر کے انہیں ان کے گھروں سے بھی نکلوایا۔ ان پس پردہ سازشوں کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کر کے اپنی نیکی کا دکھاوا بھی کرتے تھے، حالانکہ جس کتاب نے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا اسی نے ناحق خون بہانے اور اپنے لوگوں کو بے گھر کرنے سے بھی روکا تھا۔ اس طرح کا عمل صاف بتاتا ہے کہ احکام الہی کی پابندی اسی وقت تک ہوگی جب تک وہ احکام ان کے دنیاوی مفادات اور اہداف کے مطابق ہوں گے۔ یہ رویہ ہے جس کی سزا، یہاں پر میری بھی غلطی ہے جی، اس کو اس طرح سے دیکھیں، جس کی سزا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں خدا اس سے ناواقف نہیں ہے، اور جب وہ ناواقف نہیں ہے تو وہ ان سے ان سب کاموں کا پورا پورا حساب لے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اس لیے یہ ایک غور طلب بات ہے جی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اس لیے ان کی سزا میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ آخرت میں انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے جی۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر پیچھے بھی جتنی آیتیں گزری ہیں اور بار بار اس چیز کا جو ذکر آ رہا ہے اس پر غور کر کے دیکھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ انسان کے بہک جانے کی جو وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ میں اس موقع پر یہ بھول جاتا ہوں کہ آئی ایم رائٹ ان فرنٹ آف گاڈ۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر معاملے کو جانتا ہے، میرے اٹھنے والے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، یہ میں بھول جاتا ہوں اس وقت۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت دنیا کا کوئی ہدف بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے جس کے لیے آخرت کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں میں۔ یہ دو ایسپیکٹس جو ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ پیچھے بنی اسرائیل کی جو ساری وعدہ خلافیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو نا میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اور جب یہ جانتا ہوں، اور میں صرف جانتا ہی نہیں ہوں، یہ جاننا بے مقصد نہیں کہ میں نے ریکارڈ مینٹین کر کے تو اب دیکھنے نہیں ہیں، ایک دن برپا ہونا ہے جس میں یہ سارے ریکارڈ سامنے آئیں گے اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے انسان کی زندگی میں کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، امیجیٹ گین، کچھ تھوڑا سا اپنی شہرت، دولت، عزت، مفاد، کسی قسم کا بھی مفاد، یہ چیز اس موقع پر غالب آ جاتی ہے اور اس لمحے انسان یہ فراموش کر دیتا ہے یا اس سے یہ فراموش ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید والی جو بات ہے نا، کہ ایک ایک لفظ جو میں بولتا ہوں، ایک ایک لفظ، کسی کے ساتھ اونچا بول دیا، کسی کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بول دیا، کوئی چھوٹا موٹا یہ سوچتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، کسی کا نقصان تو نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے ایسپیکٹس ہیں اس میں یہ بھول جاتا ہوں کہ مجھے اپنے ریکارڈ کو سیدھا رکھنا ہے، وہ ریکارڈ میرے سامنے آ جائے گا ایک ایک چیز کا، وہ چیزیں جو وہ سورہ مجادلہ میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ احصاہ اللہ و نسوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عمل کا احاطہ کیا، پوری کی پوری چیز کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ خود بھول گئے ہوئے ہیں کہ وہ یہی کرتے رہے۔ میں جب دنیا کے اوپر اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی رہی، مطلب کو بہت برائی نہیں کی، لیکن وین کسی موقع پر اس طرح کی چیزوں کا خیال آتا ہے جو بالکل اوجھل ہو گئی زندگی سے، کہ یہ مجھے بھول ہی ہے کہ میں نے یہ بھی کیا تھا، دس از واٹ آئی ڈیڈ، لیکن اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ پروردگار وہ میرے ریکارڈ سے محو کر دینا، یعنی دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ کہ اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو واپس تیری طرف پھیرتا ہوں، پلیز الاؤ می ٹو کلین مائی ریکارڈ ناؤ۔ موقع پر نہیں یاد رہتا یہ، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہمیں۔ یہ دونوں ہی ایسپیکٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اللہ کا باخبر ہونا اور میرا زندگی کے اوپر آخرت کو ترجیح دینا، یہ میرا ایک کانشیس فیصلہ ہوگا کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ڈزنٹ میٹر، آئی ول پے دا پرائس ان دا ورلڈ۔
وہ جو کہا ہے نا سورہ توبہ میں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ یہ اس کے لیے تیار ہونا ہے ہمیں کہ جو بھی دینا ہے پھر دینا پڑے گا جنت کے عوض، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جنت کے عوض نہیں بچانے کی ضرورت، نتھنگ ایٹ آل، اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ، مل بھی گئی تو نہیں ملنی، یہ امپورٹنس ہے اس کی۔ لیکن راستہ صرف یہی ہے، دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ واحد راستہ ہے جنت کا۔ جی اسٹیپ نمبر 4 پہ آ جائیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی میرے پاس اسٹیپ نمبر 4 راشدہ کا ہے۔ راشدہ کر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ جی جی شکر اللہ کا جی۔ الحمدللہ۔ سر اسٹیپ 4 ہے یہودیوں کے وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، خصوصاً وہ علماء اور مشائخ جن کے پاس یہ دعویٰ تھا کہ وہ کتاب کے وارث ہیں، اور وہی لوگ جو ماضی کی عظمت کو اپنی برگزیدگی سمجھتے تھے۔ پس منظر میں ان کے آباء و اجداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں جن سے یہ عہد لیا گیا تھا، مگر یہ آیات موجودہ قوم کے سامنے رکھ کر پوچھ رہی ہیں تم وہی نہیں ہو جو اس میثاق کو توڑتے رہے ہو۔ یہ آیات دراصل یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر تم واقعی شریعت کے حامل ہو تو تم اپنے اندرونی سماجی قوانین کیوں توڑ رہے ہو، اور اس کا جواب ہے کہ تم نے وہی کیا جو شریعت کی خلاف ورزی ہے، خون بہایا، اپنوں کو گھروں سے نکالا، اور پھر اس ظلم کے باوجود اپنے مفاد کے لیے کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دیا۔ یعنی وہی سر مفاد پرستی اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کو ہی ہم ترجیح دیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو دنیا ہی چل رہی ہے ہمارے سامنے، ہم اس فیوچر کو تو دیکھتے ہیں، آنے والے فیوچر کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ بالکل سب کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، یعنی اگر نہیں یہ چیز حاصل ہوگی تو بچے کیسے زندگی گزاریں گے، کس طرح، یعنی میں کہتی ہوں ہم اپنے بچوں کے لیے یہ فیوچر تو بہت سامنے رکھتے ہیں، لیکن آنے والا فیوچر جو اصلی زندگی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل، تو کمرے امتحان ہے۔ اور یہ فیوچر تو سرٹن بھی نہیں ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن بچوں کے لیے ہم سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہمارے لیے سیکیورڈ ہے وہ فیوچر اور نہ بچوں کے لیے ہے۔ یعنی ہم سیکیورٹی کی تو بہت خیال کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ فیوچر ہے بھی یا نہیں ہے۔ میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی یہ کتنی چلنی ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فیوچر سیکیور کرنا ہے، جو وہ اصل میں فیوچر ہے، جو سرٹن فیوچر ہے، اس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یار وہ کس نے دیکھا ہے، ایسے ہے سر۔ وہ کس نے دیکھا سر پتہ نہیں، بہت ہی اہم ہے دنیا کی زندگی آخرت کے لیے، بہت ہی اہم ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے گزرنا پڑے گا اس پر سے۔ یہ سر غامدی صاحب نے کیا ہی اس کی تعبیر نکالی ہے کہ ظاہر ہے دنیا کی زندگی سے گزر کر ہی جا کے پتہ چلے گا کون پار کر گیا اور کون گر گیا۔ یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ مجھے اگر کوئی منصب، عہدہ، کوئی بھی کچھ بھی مجھے مل گیا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ پا کے کیا کرتی ہوں۔ تو امتحان تو میرا بالکل اس چیز ایسے ہی، میں ہو رہا ہے۔ بالکل جی اس کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے ادھر، جو کچھ ملا ہوا ہے ادھر، عزت، شہرت، دولت، اولاد، یہ اس آزمائش کا حصہ ہے۔ ادھر جو کچھ ملنا ہے وہ آزمائش کا حصہ نہیں، وہ نتیجہ ہے اس آزمائش کا، وہ ہے جو میں ڈیزرو کروں گا۔ یہاں پر جو کچھ ہے میرے پاس وہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سر یہ جو بانٹ ہے۔ معذرت سر، سوری نہیں ٹھیک ٹھیک، تھینک یو۔ سر، یہ جو کلاس ہے نا اس نے تو قرآن کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے سر۔ زیادہ یعنی انسان کو خوف آتا جا رہا ہے کہ اگر یہ علم ہمارے پاس ہے اور ہم نے عمل نہیں کیا تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو۔ اللہ جزاک کرے اللہ جی، صاحب، یہ بہت شکریہ اللہ جی۔ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ یہ خوف آمین جو ہے بالآمین۔ خدا کا، خدا کی حضوری کا خوف، یہی اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے یہ۔
اس کو کبھی نہ بھولیے، اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو سب کچھ مل گیا۔ جی بے شک بہت شکریہ۔ جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی اسٹیپ 4 میں میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کا بار بار عہد چیک نہیں کرنا اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آخرت کے انجام سے بے پرواہ ہونے کا انجام بیان ہوا ہے۔ اچھا، پریسائز، ونڈرفل۔ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، میں نے لکھا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک اور نقص عہد کی یاد دہانی کرائی کہ نہ تو تم سے حقوق اللہ توحید کے ساتھ بغیر شرک کے ادا ہو سکے اور نہ ہی حقوق العباد اچھے رویوں اور حسن سلوک سے ادا کر سکے۔ معاشرے کا حسن قائم رکھنے کے لیے باہمی اخوت اور ایک دوسرے کی جان اور مال کی حرمت کا جو سبق ان کو دیا، اس کی بھی دھجیاں بکھیر دیں۔ ظلم جی کو جڑ سے ختم کرنے کی بجائے جو حکم اللہ نے ان کو دیا اس کو ذاتی مفاد کے لیے نہ مانا نہ مانا۔ جی اور نہ ماننا اور نتیجے میں پیدا ہونے والے مظلوموں کی یہ کہہ کر مدد کرنا کہ اللہ کا فرمان ہے دین کے ایک حصے کو ماننا اور ایک حصے کو چھوڑنا سراسر گمراہی ہے۔ دین میں مکمل داخل ہونا اصل دین ہے اور دنیا کو آخرت پر فوقیت دینے کا انجام صرف اللہ کا عذاب ہے۔ اچھا جی، ٹھیک۔ جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ یہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے بنیادی عہد کی خلاف ورزی کی۔ کتاب الہی کے وہ احکامات جو ان کے فائدے کے ہوتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ بالکل ٹھیک جی، ونڈرفل۔ جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ آپ کا اسٹیپ 3 ہے یا اسٹیپ 4 ہے؟ جی اسٹیپ 4۔ جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم نہیں رہتے اور کتاب الہی کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کے رویے سے باخبر ہے۔ اللہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نہ ختم ہونے والا عذاب دے گا۔ ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ونڈرفل۔ جی سر، اگر کوئی نہیں ہے تو ایک کوشچن ہے اگر میں پوچھ لوں، اگر کوئی اور نہیں ہے تو۔ جی علی ہے جی کوئی ابھی؟ جی امبر کا ہاتھ ریزڈ ہے۔ امبر آپ نے اسٹیپ 4 شیئر کرنا ہے؟ نہیں، مجھے بس سر سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ جی جب وہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے۔ ہوتا اور کون سا سوری جی اب فرمائیے، اب شاید بہتر ہے، آپ بتائیے۔ سر اب آ رہی ہے؟ جی یہ سوال جب بھی پوچھا جائے گا جاری ہوگی، اگلی بات سر کریں۔ جی نہیں پھر ختم ہو گئی ہے۔ جی پھر غائب ہوگی آواز۔ آئی تھنک نوشابہ آپ اپنی بات کر لیجیے۔ جی امبر آپ اگر کنیکٹڈ ہیں تو پھر سے ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ چلیں نہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ابھی، ایک دفعہ پھر ریکنیکٹ کر کے دیکھ لیں۔ امبر اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو ایک دفعہ ریکنیکٹ کر کے دیکھ لیں، مے بی دیٹ ول امپروو۔ جی نوشابہ آپ فرمائیے۔ جی سر، یہاں پہ جو زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا سا مسئلہ تو آ جاتا ہے کہ ہم علماء کی بات پہ ہی سمجھ کے اس پہ اپلائی کرتے ہیں نا اپنا دینا، تو وہاں پہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ کچھ ایک عالم ایک اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، دوسرے عالم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، تو وہاں ایک ہم جیسے بندے کو جس کے پاس اتنی نالج اور علم نہیں ہے وہ کس طرح کسی چیز پہ اپنے ذہن کو یا دل کو مطمئن کر کے کرے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں میں جب آپ یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرینس، تو کوشش کرنی چاہیے، اپنی حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی یہ جان لے کہ ان کی بیسز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے
ایکس عالم جو ہے وہ کس بیسس پہ کہہ رہا ہے اور وائی عالم کس بیسس پہ کہہ رہا ہے. انسان کے اوپر یہی ذمہ داری ہے. آپ کو جب اطمینان ہو جاتا ہے کسی بھی چیز پہ، کسی بیسس پہ ہونا، ویسے بیسس ہی پہ چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں اس آدمی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. نہیں، آدمی کو جانتا ہوں، معاملہ یہاں پہ علم کا ہے. علم کے معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہر ایک سے ہو سکتی ہے. آپ ان کی بیسس سمجھ لیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت سے یہ بات سامنے آ رہی ہے یا حدیث سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو آپ کی جو بیسس آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اچھا، کچھ اختلافات یہاں پر یہ بھی ہیں کہ وہ اسی تک محدود کر دیتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لگائی تھی. اور مثال کے طور پر میں جاوید صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو جاوید صاحب اس کو پھیلاتے ہیں آج کل کے ریسورسز اور آج کل کی جو سچویشنز ہیں ان کے اوپر بھی. تو اس میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو اس اجتہاد پہ عقلاً اطمینان ہوتا ہے تو اس کو ادا کر لیں، نہیں ہوتا کریں. یعنی جب تک نہیں ہوتا، جو یہ اجتہادات انسان کو کرنے ہی ہیں زندگی میں، صرف اس کو سوچ کے کرنے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ٹیکس تو ایویڈ کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد بچانا نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا پرستی نہیں ہے. ایک علمی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گی. یہ تو قرآن مجید میں جو روزوں کی آیت ہے اس نے بالکل واضح کر دیا نا کہ جب میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں ٹھیک، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا مواخذہ اس بیسس پر نہیں ہونا کہ ایگزیکٹ علم اصل میں کیا تھا. میرا معاملہ اس بیسس پہ ہونا ہے کہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا میں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا ہے. یعنی جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے اس وقت بات، اپنے انسانی علم کی حد تک جو ٹھیک لگتی ہے اس پر عمل کر لیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی پر اطمینان ہے کہ یہ جنرلی ان کی بات جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، تو میں اس فیلڈ میں نہیں زیادہ ریسرچ کر رہا، اس کی بیسس پہ مان لیں. جب سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اس کے لیے اوپن رکھنا ہے اپنے آپ کو، ہمیشہ ہمیشہ ایکسپوجر کی جگہ پہ رہنا ہے. وی مائٹ گیٹ ایکسپوزڈ ٹو سم تھنگ بیٹر. مقصد اصل میں دنیا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ کہ یہ اس جگہ سے مجھے پیسے بچتے ہوئے لگ رہے ہیں اس لیے میں یہ کر، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک، جو بات اس وقت صحیح لگے اس اس کے کو کر مطابق لو. کر لیں. ہاں بالکل. ٹھیک، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. یو ویلکم جی. امبر آگے جی، اگر ان کی اگر وہ ہیں تو پھر ان سے پہلے لے لیں، نہیں ہے تو آگے اگر کسی اور کا ہاتھ ہے تو وہ لے لیں. جی سر، مجھے بھی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی جی. کہ اب جو ہاں یہ جو نوٹس بنا رہے ہیں نا، اس میں اب جس طرح یہ ابھی سب نے اپنی سمری بیان کی ہے، تو مجھے ان کی سمری زیادہ بہتر لگی اپنے سے. تو ٹھیک ہے، پھر جو میں نیٹ نوٹس تو ان میں ان کی بات لکھ لوں. ضرور ضرور، یہی مقصد ہے شیئرنگ کا. اصل میں شیئرنگ سے ہمیں ایک اپنی بات شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی سمری میں کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو دوسرے اپنی سمریز میں ایڈ کر لیں. دس از پریسائسلی دا پوائنٹ آف شیئرنگ. ورنہ تو اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اوکے اوکے، ٹھیک سر، بہت اچھا ہے. تھینک یو. اس کے لیے اوپن رکھنا ہے اپنے آپ کو. اس سے ایک کمپریہنسو بات بننی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. مجھے ہمیشہ دوسروں کا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے پھر میرے نیٹ نوٹس تیار ہوں گے وہ سارے میرے ساتھیوں کی ہی باتیں ہوں گی. بڑی اچھی بات ہے جی. اور وہ اب اس کے نتیجے میں دیکھیں یہ ہے سب مل کے کام کرنے کی برکت، کہ ایک بہتر جگہ پہ پہنچ جائیں گے ہم. جس جگہ پہ ہم تنہا کھڑے ہوئے تھے اس سے ایک بہتر جگہ پہ ہوں گے انشاءاللہ. چلیے، تھینک یو جی. سر. یا ویلکم. جی امبر، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر مجھے بس یہ بات کہنی تھی کہ جب آپ اسکرین شیئر کرتے ہیں تو سر آپ کا نا وہ زوم نہیں ہوتا، تو وہ فونٹ سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پڑھا نہیں جاتا. اوکے. جیسے آپ ترجمہ بھی جب بیان کر رہے ہوتے ہیں باقی ساتھیوں کا اچھا. زوم، لیکن آپ کا جو ہے وہ زوم نہیں ہوتا تو وہ پھر مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. پتہ نہیں باقی سب کو شاید یہ پرابلم نہ ہو، تو میں نے بس میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں بھی علی کو بھیج دیا کروں گا. یہ وہ ادھر شیئر بھی کر دیا کریں گے. اس کے نتیجے میں جس طرح آپ کا شیئر ہوتا ہے اس طرح سے وہ بھی شیئر ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹ ول بی اے بیٹر آئیڈیا.
تھینک یو جی. اور ایک چیز اگر میری ریکویسٹ یہ ہے سب لوگوں سے کہ اگر آپ یہ جیسے ای میل لکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کو اگر ٹائپ کر لینا تو اس سے ڈسپلے کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ابھی کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور جنرلی بعد میں بھی اس کو ڈسپلے کرنے میں ریکارڈنگ کے اندر بھی انکارپوریٹ کرنے میں تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جائے گا. ورنہ وہ امیجز جو ہیں جس میں ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ وہ امیج لینے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا اگر وہ امیج لیں تو اس کو بالکل ٹھیک پروپورشن میں جس طرح اسکینیبل وغیرہ ٹائپ کوئی ایپ یوز کر کے اگر لے لیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا. ورنہ وہ پیجز جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں تو اس سے وہ ٹھیک طرح سے الائن نہیں ہو پاتے. جی جناب. سر اس پہ میں تھوڑی سی سر ہیلپ کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ سیکھا ہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. جی سر وہ ہم اگر کروم پہ جائیں یا گوگل پہ جائیں تو سر اس کے ایک سائٹ، اگر اس کے سائٹ پہ بار کے اوپر ایک کیمرے کی آپشن ہوتی ہے. اس کیمرے رائٹ. کو اگر ہم آن کریں گے تو اس کو آن کرنے کے بعد اگر ہم اس کے اوپر پھر سر وہ آ جاتا ہے، 2-3 آپشنز آتی ہیں کہ ٹھیک. آپ نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. وہ سر اگر آپ آپشن دباتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کا ٹھیک. لکھا ہوا ٹائپ ہو جاتا ہے اور اس تو کو پھر آپ میں کاپی کر دے رائٹ. اچھا. کاپی کرتے ہیں. انٹرسٹنگ. کاپی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پھر شیئر کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. مطلب اردو کا بھی؟ جی سر، وہ اس میں یہ بھی آپشن آتی ہے کہ آپ نے انگلش میں اس کو کرنا ہے یا آپ نے اردو میں اچھا. کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک. آپشن آ جاتی ہے تو وہ یہ میرا آٹومیٹیکلی خیال ہے آپ کا اردو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. زبردستی. یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو لوگ آپ سے اس کو سمجھنے کے لیے اگر رابطہ کر لیں تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. جی سر ضرور، کیونکہ سر میں نے بھی یہ سمجھا ہی ہے کسی سے، تو مجھ سے ضرور زبردست. رابطہ کر لیں، میں سمجھا دوں گی. انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ جی. جی. چلے زبردست ہے. مین وائل جن سے یہ نہ ہو سکے اگلے سیشن کے لیے اور آپ پکچر بھی بھیج رہے ہو تو جیسے موئی صاحب نے کہا نا کہ کوشش کریں کہ وہ ذرا اسٹریٹ ہو جائے پکچر، اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے کی بھی بھیج رہے ہیں. اور جیسے آج شبانہ نے بھی بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ ہر پیج کے اوپر ٹائٹل لکھتے ہیں تو میرے لیے ذرا سا آسانی ہو جائے گی اس کو مینیج کرنا. نمبر کر باقی دیں میں گے. بھی اپنی تھوڑی سپیڈ امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں نہیں، انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تو اٹس اے میوچول ایفرٹ. ٹھیک جی. ٹھیک. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو بہت ایوری ون. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.